بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم جتنی بھی اپنی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں، جتنی بھی میرے وائس ریکارڈنگ اپلوڈ کی ہیں، اس میں تمام میں ہماری اس ٹاپک پر گفتگو ہوئی ہے کہ ہم نے علم کی اہمیت کو لے کر کچھ ڈسکس کیا تھا کہ علم کی کیا اہمیت ہے اور علم دین حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو آج ہم علم دین کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد جس ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے اور جس کو میں نے چوز کیا ہے، وہ مجھے لگا میرے خیال سے کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے ہمارے باطن کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، ظاہر کہتے ہیں انسان کا ظاہری جو بھی اس کا ظاہر نظر آنے والا ہے، اور ظاہری خوبصورتی اور ظاہری اس کو نکھار کے اوپر تو ہر کوئی جو ہے وہ کوشش کر لیتا ہے۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو نکھارنے اور سنوارنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اپنے ظاہر کو شریعت کے دائرے میں نکھارنا اور سنوارنا بھی چاہیے ہمیں، لیکن ایک باطن، ٹھیک ہے نا، جو ہمیں نظر نہیں آتا، ہماری باطن جو ہماری اندرونی کیفیات ہے، باطن اسے کہتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، ٹھیک ہے، ہمارے اندر کی جو معاملات ہوتے ہیں، تو باطن میں ہمارے بہت ساری کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے باطن کی ان کیفیات کو جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں، ان کے اوپر بھی ہماری نالج ہونی چاہیے کہ ان کو کس طرح سے نکھارا جائے، ان کیفیات کو کس طرح سے خوبصورت بنایا جائے۔ اور اگر معاذ اللہ کوئی کیفیت ایسی ہے جس کو شریعت نے منع کیا ہے، اس کی اجازت نہیں دی، تو اس کیفیت کو کیسے ہم اپنے اندر سے دور کریں۔ تو ٹھیک ہے نا، جس طرح ہم اپنے ظاہر کو خوبصورت بنانے کے نئے نئے طریقے سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، اپناتے ہیں، اس طرح ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے باطن کو سنوارنے کی، باطن کو خوبصورت کرنے کی، اور باطن کو کس طرح سے ہم نکھاریں، اس پر ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ تو آج میں نے جو باطنی کیفیت کے اوپر بات کرنی ہے، اور جو مجھے لگا کہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے ہمارے باطن میں پیدا ہونے والی ایک کیفیت، حسد۔ حسد کہتے ہیں، حسد کی پہلے ہم تعریف کو سمجھ لیں۔ حسد کہتے ہیں کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے پاس کوئی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، ٹھیک ہے، اسے ہم حسد کہتے ہیں۔ اب ہم حسد کا حکم کیا ہے؟ حسد اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی سے کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے، حسد کرنا منع ہے، گناہ ہے، اور ایسے کرنے والا شخص، حسد کرنے والا شخص گناہ گار ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے اس کی تعریف کو سمجھا، پھر ہم نے سمجھا کہ ایسا شخص وہ گناہ گار ہوگا، یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اگر رب تعالیٰ ناراض ہوا تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو حسد انتہائی بری کیفیت ہے، اس کو ہمیں اپنے اندر سے نکالنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی کیا علاج ہے، کس طرح سے ہم اسے دور کریں گے، اس کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گی، میں وائس ریکارڈ کر کے اور بیان کرنے کی کوشش کروں گی، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ کافی حد تک ہم کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمیں حسد کا ٹاپک اور پھر اس کو دور کرنے کے ہمیں طریقے بھی معلوم ہو جائیں گے۔ تو ہم دوبارہ رپیٹ کر لیتے ہیں۔ حسد کہتے ہیں اپنے کسی مسلمان بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ حسد کرنے والا شخص گناہ گار ہوگا، اور اگر اس نے توبہ نہ کی، اس فعل کو چھوڑا نہیں، اس کیفیت کو دور نہ کیا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوا تو جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو پھر ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اس کو اپنے آپ سے دور کریں، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ تو یہ ایک باطنی کیفیت کے اوپر میں نے بات کی ہے۔ اب ہم اس کو دور کرنے کے طریقے اور علاج کو بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ میری وائس جو ریکارڈنگ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی اس میں کوشش کروں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس کو سمجھ کے اپنے آپ سے اس کیفیت کو دور کرنے کی ہمیں کوشش اور ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم اسے دور کر سکیں۔ آمین۔